رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب الرضاع، بچے کے دودھ پینے کے بیان میں۔ رضاعت 2 بار یا 1 بار دودھ پینے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی، یعنی بس 1 گھونٹ 2 گھونٹ بہت کم مقدار میں۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قالت کہتی ہیں، قال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تحرم المصۃ والمصتان، 1 بار یا 2 بار دودھ کو چکھنا یا تھوڑا سا پینا حرام نہیں کرتا، یعنی اس سے حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ اس میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا بھی ایک بچہ جو دودھ پینے کی عمر میں ہے، چھوٹا ہے، اگر اس نے اپنی خالہ کا یا اپنی والدہ کا یا کسی اور دائی وغیرہ کا تھوڑا سا بھی اگر اس نے دودھ پی لیا تو وہ پھر اس کی رضائی ماں بن جائے گی۔ رضائی ماں یعنی وہ ماں جس کا آپ نے دودھ پیا ہے بچپن میں۔ اخرجہ مسلم، روایت کیا ہے اس کو مسلم نے۔ اب ایک رائے تو یہ ہے، اور دوسری رائے کیا ہے کہ جب تک بچے کی بھوک نہ مٹ جائے تب تک، یعنی بچہ سیر ہو کے پیٹ بھر کے دودھ نہ پی لے تب تک رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ لیکن بہرحال اگر 5 بار آتا ہے، اگلی حدیث میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، وہ پی لے یا 1 بار بھی پی لے اچھے سے تو رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ وعنہا، اور انہی سے روایت ہے، قالت کہتی ہیں، قال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انظرنا من اخوانکن، دیکھا کرو کہ تمہارے بھائی کون ہیں، فانما الرضاع، پس بے شک جو رضاعت ہے، من المجاعت، وہ بھوک کو مٹانے سے ہے۔ یعنی یہ دیکھا کرو کہ کس سے پردہ کرنا ہے اور کس سے نہیں کرنا۔ ابھی تو خیر اس چیز کا کوئی رواج ہی نہیں ہے، ابھی تو مائیں، سگی مائیں بھی اپنے بچوں کو اس عمر میں دودھ نہیں پلاتی، ڈبا اور عجیب سیریلیک اور پتہ نہیں کیا کیا عجیب عجیب چیزوں سے ان کا بیڑا غرق کرتی رہتی ہیں، حالانکہ یہ حق ہے، ماں کا فرض ہے اس پر کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے اس عمر میں۔ تو بہرحال اگر کوئی نہیں کرتی تو پھر اللہ ہی حافظ ہے ایسے لوگوں کا۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ اپنے حمل میں دعائیں کریں اللہ سے، برکتیں مانگیں اللہ سے، تاکہ آپ اس بچے کی پرورش کا حق ادا کر سکیں۔ اور وہاں سے اگر بچے کو کمی لگ جائے تو پھر پوری زندگی وہ کمی پوری نہیں ہوتی۔ بعض اوقات آپ بڑے ہو کے اس کو کتنے کھلا دیں، کچھ بھی پلا دیں۔ تو بہرحال یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اگر کسی نے بھوک لگی تھی بچے کو، وہ رو رہا تھا، اور اس وقت اس نے اس عورت کا دودھ پیا تو وہ اس کی رضائی ماں بن جائے گی۔ بڑے بچے کی رضاعت کا مسئلہ، یہ جو حکم ہے وہ خاص تھا، اب اس کے بعد یہ جائز نہیں ہے، یہ صرف ان کے لیے تھا۔ وعنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی روایت ہے، قالت کہتی ہیں، جاءت آئیں سہلۃ بنت سہیل، سہلہ بنت سہیل، فقالت، تو کہنے لگی، یا رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سالما، بے شک جو سالم ہے نا، مولا، آزاد کردہ غلام ہے، حذیفہ، حذیفہ کا، معنا فی بیتنا، ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ ہے، یعنی بچپن سے لے کے یہاں پہ رہے، وقد بلغ، اور تحقیق وہ پہنچ چکا، ما یبلغ الرجال، مرد کی حد بلوغت کو، فقال، کہا، ارضعیہ، اس کو دودھ پلا دو، تحرمی علیہ، تم اس پر حرام ہو جاؤ گی۔ اب یہ کیسے تھا؟ کسی برتن میں نکال کے تو پھر اس کو پلانا۔
خدا نخواستہ وہ اپنی حد میں دے گا، ٹھیک ہے، وہ الگ سے کسی برتن میں نکالے تو اس کو وہ پی لے، یہ حکم تھا ادھر، لیکن اس کے بعد اب یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ بھائی کوئی بچہ بڑی عمر کا ہو گیا یا بلوغت کو پہنچ گیا اور خدا نخواستہ اس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ اس کی رضاعت جو ہے وہ ثابت کی جائے، یہ حکم صرف سالم کے لیے تھا اور ان کے بعد اب کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ رضائی چچا محرم ہوتا ہے وہ شخص جس نے یعنی اگر کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا تو وہ اس کی رضائی ماں ہوئی، اب اس عورت کا جو بھائی ہے وہ اس کے لیے رضائی چچا ہوا، یہ مراد ہے۔ وعنہا، اور انہی سے روایت ہے، ان بے شک افلح اخا بھائی ہے ابی القعیسی ابو القعیس کا، جاء وہ آیا، یستأذن علیہا اجازت مانگ رہا تھا آنے کی، بعد الحجاب حجاب کے بعد، یعنی جب پردے کا حکم نازل ہو چکا اس کے بعد وہ آنا چاہ رہا تھا۔ قالت کہنے لگی، فابیت تو میں نے انکار کر دیا، ان آذن له یہ کہ میں اسے اجازت دوں، فلما تو جب جاء آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرتہ میں نے ان کو خبر دی، بالذی اس معاملے کی، صنعتہ جو میں نے کیا تھا اس کے ساتھ، فامرنی تو انہوں نے مجھے حکم دیا، ان آذن له یہ کہ میں انہیں حکم دے دوں، علیہ میرے گھر آنے کا، وقال اور کہا، انہ عمک بے شک وہ تمہارا چچا ہے، صحیح، رضائی چچا ہے، اور یہ بات آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ رضائی چچا جو ہے وہ کون ہوتا ہے۔ مثلا ایک بچے نے ایک عورت کا دودھ پیا، اب اس عورت کا جو بھائی ہے وہ اس کا رضائی چچا ہوا۔ کم از کم 5 رضعے ہوں تو حرمت ثابت ہوتی ہے۔ اب اس میں آپ لوگ وہ حکم پڑھیں گے جو منسوخ ہو چکا، اس میں دیکھیں آپ پڑھیں گے 10 رضعات، اس حدیث میں پہلے یہ حکم تھا کہ 10 رضعے ہوں، یعنی تقریباً 10 گھونٹ یا 10 بار وہ پیے، ٹھیک ہے، الگ الگ وقت میں، پھر اس کو حرام کر دیا گیا، پھر بعد میں 5 رضعے والی آیت آئی قرآن مجید میں، لیکن اس کو منسوخ کر دیا گیا، لیکن اس کا حکم رکھا گیا، یعنی یہ آیت قرآن مجید میں اب موجود نہیں ہے، قرآن مجید سے اس کو نکال دیا گیا، لیکن اس کا حکم موجود ہے، آیت منسوخ، حکم موجود ہے۔ وعنہا، اور انہی سے روایت ہے، قالت کہتی ہیں، کانا تھا، فیما اس میں جو انزل نازل کیا گیا، من القرآن قرآن میں سے، 10 رضعات پہلا حکم کیا تھا، 10 رضعے، معلومات معلوم، یحرمنا کہ وہ حرام کر دیتے تھے، یعنی حرمت ثابت ہو جاتی، ثم نسخنا پھر یہ منسوخ کر دیا گیا، ب5 معلومات 5 معلوم کے بعد، فتوفیہ تو فوت ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی اسی حال میں کہ یقرأ فیما یقرأ من القرآن، یہ آیت ان آیتوں میں سے تھی جو قرآن میں پڑھی جاتی تھی، یہ آیت پہلے پڑھی جاتی تھی، اب یہ نہیں پڑھی جاتی، قرآن مجید کی آیات میں موجود نہیں، لیکن اس کا حکم کیا ہے، باقی ہے۔ رضاعت کی حرمت نسب کی حرمت کی مانند ہوتی ہے، وہ سارے احکامات لاگو ہوں گے جو سگے بہن بھائیوں کو ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ اب بھائی اس میں کیا اسے کہتے ہیں وراثت وغیرہ بھی دینی ہوگی، بالکل نہیں، وراثت وغیرہ نہیں دیں گے، لیکن ہاں باقی حکم وہی ہوگا، ان سے پردہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ان النبی بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اریدہ ان سے توقع کی گئی، اعلی بنات حمزہ کہ وہ حمزہ کی بیٹی سے نکاح کر لیں، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، فقال فرمایا، انہا لا تحل لی بے شک یہ میرے لیے حلال نہیں، انہا ابنت کیونکہ یہ بیٹی ہے، اخی میرے بھائی کی، من الرضاعت رضاعت کی وجہ سے، ویحرم اور حرام ہے، من الرضاعت رضاعت کی وجہ سے، ما یحرم جو حرام ہے، من النسب نسب کی وجہ سے، یعنی چونکہ میں نے اور میرے چچا نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا
تو اب میرے لیے تو جائز نہیں ہے کہ میں اپنی بھتیجی میری لگ رہی ہے یہ، تو پھر میں اس سے شادی کروں. اس وجہ سے انہوں نے ان کے ساتھ شادی نہیں کی. اب اس کے بعد حقیقی رضاعت کے بارے میں دیکھیں گے. اور اگر کوئی ایسا کیس آ جائے کہ کوئی عورت دعویٰ کر دے کہ میں نے یہ جو جن دونوں نے نکاح کیا ہوا ہے میاں بیوی نے، ان کو دونوں کو میں نے دودھ پلایا بچپن میں، تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ پھر ان کا نکاح منسوخ ہو جاتا ہے، ان کی طلاق دلوا کر اور جگہ پہ ان کو شادی کرنی ہوتی ہے. وہ انشاءاللہ خیر سے ہم کل پڑھیں گے. بارک اللہ فیکم.